عالم یہ تھا کہ اس کا قدم اٹھتا اگلا قدم وہاں پڑتا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوا کرتی تھی. تو براق چونکہ اتنا تیز رفتار تھا اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا سفر اتنے مختصر وقت میں ہو گیا. تو یہاں رفتار کی تیزی تو براق کے لیے آئی, آقا کریم علیہ السلام کے لیے کہاں ہے؟ وہ تو سواری کی رفتار ہے نا, سوار کی رفتار کہاں ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ سواری کی رفتار ہے, اگر بات سوار کی رفتار یعنی آقا کریم علیہ السلام کی رفتار کی کرو گے تو پھر حضور کی رفتار براق کی رفتار سے بھی کہیں تیز ہے, براق کی رفتار سے بھی کہیں تیز ہے. اور صرف حضور ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی رفتاریں براق کی رفتار سے تیز ہے. وہ کہتے ہیں اسے سمجھنا چاہو گے تو کہتے ہیں یوں سمجھو, حضور براق سے بیت المقدس پہنچے, بیت المقدس میں حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے کے لیے سارے انبیاء کرام حاضر ہیں. سارے انبیاء نے حضور کی اقتداء میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر بیت المقدس سے آسمان تک کا بھی جو سفر ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے اسی براق پر سوار ہو کر فرمایا. اب مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ذرا یہ بتاؤ کہ جب حضور آسمانوں پر پہنچے تو آسمانوں پر حضور کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی کہ نہیں, حضرت عیسیٰ سے ہوئی کہ نہیں, حضرت ابراہیم سے ہوئی کہ نہیں, حضرت یونس سے ہوئی کہ نہیں؟ تو حضور براق سے جا رہے ہیں, حضور کی اقتداء میں حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت یونس, حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ یہ سب بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کر یہ بھی آسمانوں پر گئے, اور یہ جو آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ استقبال محبوب کی خاطر اپنی رفتار سے براق سے پہلے پہنچ گئے ہیں. یہ اپنی رفتار سے گئے, وہ تو براق سے پہلے پہنچ گئے. تو کہا حضور کی جو رفتار ہے وہ براق سے کہیں زیادہ ہے, اور حضور ہی نہیں سارے انبیاء کی جو رفتار ہے وہ براق سے کہیں زیادہ ہے. کہا پھر محبوب کریم علیہ السلام کو براق پر سوار کیوں کیا گیا؟ جب رفتار حضور کی زائد ہے تو پھر حضور تو اپنی رفتار سے جاتے. تو کہا جانتے نہیں ہو یہاں محبوب کو دولہا بنانا تھا اور ساری کائنات کو باراتی بنانا تھا, اور جب کسی کو دولہا بنایا جائے تو دولہا سوار ہوتا ہے, باراتی پیدل ہوا کرتے ہیں. تو سوار اس لیے کیا گیا کہ یہ کائنات کا دولہا ہے اور رب العالمین سے ملاقات کے لیے, ہم کلامی کے لیے, اس کا شربت دیدار پینے کے لیے جا رہا ہے, اس لیے انہیں سوار کر کے لے جایا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور پھر بیت المقدس میں اترے. راستے میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس مقام پر اتریے اور نماز پڑھیے. ایک جگہ عرض کیا اس مقام پر اتریے اور نماز پڑھیے. حضور اترے, حضور نے پوچھا نماز کے بعد جبریل یہاں نماز پڑھنے کی وجہ؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ طیبہ ہے, مدینہ ہے, کچھ مدت بعد آپ ہجرت فرما کر یہیں تشریف لائیں گے, یہاں آپ نماز پڑھیں. کچھ اور آگے بڑھے, آقا کریم علیہ السلام جب طور سینا کے اوپر سے گزرے, جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ یہاں بھی اتریں. حضور وہاں بھی اترے اور اس پہاڑی پر حضور نے نماز ادا فرمائی. جبریل امین سے حضور نے فرمایا جبریل یہاں نماز کیوں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ مقام ہے
جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کا دیدار کرایا اور اپنی ہم کلامی سے مشرف فرمایا تھا۔ یہاں بھی آپ نماز ادا فرمائیں۔ کچھ اور آگے بڑھے، جبریل امین نے ایک اور مقام پر گزارش کی کہ حضور یہاں بھی اتریں اور یہاں بھی نماز پڑھیں۔ یہ بڑا اہم مقام ہے اور بہت اہم پوائنٹ ہے یہ۔ جبریل امین نے عرض کی حضور یہاں اتریں، یہاں نماز پڑھیں۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ تو کہا یہ بیت لحم، یہاں پر اتریں آپ اور یہاں پر نماز پڑھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ جبریل یہاں نماز پڑھنے کی وجہ؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ مسلمانوں، میلاد منانے والوں، سفر معراج بھی بتا رہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے۔ سفر معراج بھی بتا رہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے مقام پر سفر معراج کو جاتے ہوئے جبریل امین گزارش کر رہے ہیں، اور جبریل امین تو مامور ہیں، جبریل امین تو پابند ہیں، انہیں رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا وہ وہی گزارش کر رہے ہیں، وہ اپنی جانب سے کوئی اور گزارش نہیں کر رہے ہیں۔ تو بیت لحم میں اتر کر نماز پڑھنے کی گزارش جبریل امین کی ہے، مگر حکم رب العالمین کا ہے۔ اور جب حکم رب العالمین کا ہے تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ موالد انبیاء، جہاں انبیاء کی پیدائش ہوتی ہے، اس مقام کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ خاتم پیغمبراں ایسے عظیم سفر پر بھی جب جاتا ہے اس مقام میں نزول جلال فرما کے آگے بڑھا کرتا ہے۔ یہ ہے موالد انبیاء اور میلاد انبیاء کی اہمیت۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی میں سارے انبیاء حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سے جبریل امین نے گزارش کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے لیے مصلی امامت خالی ہے، امامت کا مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں آج نماز پڑھیں گے۔ حضور اول ہیں اور حضور آخر بھی ہیں، کہ ساری کائنات کی اصل حضور ہیں، سارے انبیاء کی اصل حضور ہیں، مگر جلوگری سب کے آخر میں ہوئی ہے۔ یہاں امتزاج ہے کہ اول و آخر دونوں وصف اکٹھا ہو کر نظر آ رہے ہیں، کہ سارے انبیاء جو پہلے آئے تھے ظاہراً اول وہ تھے، لیکن آج سب حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ اعلان کر رہے ہیں ظاہراً اول ہم ہیں، آخر یہ ہیں، مگر یہی آخر اول بھی ہے، یہی آخر اول بھی ہے کہ آیا آخر میں ہے، مگر مقام یہ ہے کہ آج ہم سب پیچھے کھڑے ہیں۔ جبریل امین نے گزارش کی اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے انہیں نماز پڑھائی۔ سارے انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک اور بڑا نرالا، انوکھا، شاندار اور دلچسپ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سلسلہ یہ تھا، سارے انبیاء ہیں، انبیاء وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہے، بلکہ جس کسی کو جب کبھی اور صبح قیامت تک اللہ کا قرب ملا یا ملے گا، وہ انبیاء کے طفیل ہی ملے گا۔ انبیاء کی وہ شان ہے۔ یہاں سارے انبیاء جمع ہیں اور سارے انبیاء کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے اپنے فضائل ہیں۔ اب یہاں بعد نماز جو دلچسپ سلسلہ شروع ہوا وہ بڑا نرالا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اپنے اپنے مناقب بیان کرنا شروع کیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ اپنی فضیلتیں بیان فرمائیں،
ان کے بعد حضرت موسیٰ وہ اپنی فضیلتیں بیان کریں، حضرت عیسیٰ وہ اپنی فضیلتیں بیان کریں، آقائے کائنات تاجدار دو عالم کائنات کی اصل سب کی خطبوں کو، سب کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ سارے انبیاء بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا، یہ خصوصیت دی، یہ مرتبہ دیا، یہ رفعت دی، یہ بلندی عطا فرمائی۔ آقائے کائنات علیہ السلام سب کی تقریریں سماعت فرما رہے ہیں، سب کی تقریریں، انبیاء کی تقریریں ہوئیں۔ جب سب کی تقریریں ہو گئیں، سب کے بعد اب سارے انبیاء منتظر ہیں، ہم نے اپنی فضیلتیں بیان کر دی، اب خاتم پیغمبراں کرسی خطابت پر جلوگر ہوں گے اور حضور اب اپنے فضائل و مناقب کو بیان فرمائیں گے۔ انبیاء کی مجلس ہے، انبیاء ہی مقرر بھی ہیں، انبیاء ہی سامع بھی ہیں، بیان کرنے والے بھی انبیاء، سننے والے بھی انبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سب کے اخیر میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ساری تعریف اور حمد و ثنا ہے، جس نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر وہ عظیم کتاب قرآن مجید اتاری جس نے حق کو باطل میں واضح فرق کر کے بیان کر دیا ہے، واضح فرق دکھا دیا۔ اور جتنی امتیں اس دنیا میں ہوئیں، ان ساری امتوں میں اللہ نے میری امت کو سب میں بہترین امت بنایا ہے، سب میں بہترین امت بنایا ہے، اور اللہ نے میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے۔ حضور نے جب اپنی یہ فضیلتیں بیان کی، انہیں سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہذا فغلکم محمد، کہ اے گروہ انبیاء، یہ وہ خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں کی بنیاد پر یہ محبوب کریم تم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تم سب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد حضور کا پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ حضور وہاں سے آسمانوں کی طرف آگے بڑھے، بیت المقدس سے عروج فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ ہر ایک نے مرحبا کہہ کر حضور کا استقبال کیا، ہر ایک نے حضور کو خوش آمدید کہا۔ جو کسی نے مرحباً بالاخ الصالح کہا اور کسی نے بابن الصالح کہا کہ اے نیک بھائی کسی نے کہا، اور حضرت ابراہیم نے اے نیک بیٹے کہہ کر کے خطاب فرمایا۔ سب نے استقبال کیا، سب سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے کہاں؟ ساتویں آسمان پر ایک درخت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ وہ درخت ایسا ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ کتنا بڑا وہ درخت ہوگا، اور وہ بیر کا درخت ہے۔ اسی درخت کو کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ الفاظ سنتے ہیں آپ، سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا اسی درخت کو کہا جاتا ہے، جڑیں چھٹے آسمان پر، شاخیں ساتویں آسمان پر۔ اس کے پاس حضور تشریف لائے، اور پھر جبریل امین جو اب تک کے ہم سفر تھے، اب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری حد یہی ہے، اب میں یہاں پر رکتا ہوں، یہاں سے آگے کا سفر آپ کو تنے تنہا کرنا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے آگے
عرش اور پھر عرش سے ورا کرسی اور پھر کرسی تک کے تو مکان کی حد تھی، ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، کرسی سے آگے پھر لامکاں کا سفر تھا۔ حضور اس لامکاں میں پہنچے، 70,000 حجابات عظمت کو طے کرتے ہوئے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ندا آئی، ادنو یا محمد ادنو یا خیر البریہ، کہ اے محبوب، اے ساری کائنات میں سب میں بہتر، میرے قریب آؤ۔ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، بارگاہ رب العالمین میں حضور نے تحیت کے کلمات پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شربت دیدار سے بلا حجاب کے محبوب کریم کو سرفراز فرمایا، بلا حجاب کے، کوئی واسطہ نہ تھا، اور اپنا مبارک کلام بغیر کسی واسطے کے محبوب کریم کو سنایا۔ یہاں کسی فرشتے کا واسطہ نہ تھا، حضور نے بلا کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارک کو سنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ جو وحی فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی، جو وحی کی، کیا وحی کی؟ کہا وہ وحی کرنے والا رب العالمین جانے، اس وحی کو اپنے کشادہ سینے میں سمونے والے آقائے کائنات جانے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ شارحین حدیث نے صرف ایک اشارہ دیا ہے، بس اتنا سمجھو، وہ سارے علوم، وہ سارے معارف، وہ ساری رفعتیں جو آقائے کریم کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شربت دیدار پلا کر اپنے مبارک کلام کی سماعت سے محبوب کے کانوں کو نواز کر پھر وحی فرما کر وہ ساری نعمتیں عطا فرما دی جو انہی کا نصیبہ ہے، انہی کا حصہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پھر آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، یہ ساری نعمتیں لے کر، نماز کا عظیم تحفہ حضور لے کر کے آئے۔ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں جو ہیں وہ حضور معراج میں تحفتاً لے کر کے آئے۔ آقائے کریم علیہ السلام نے ایک اور عظیم تحفہ بھی بارگاہ رب العالمین سے حاصل کیا۔ وہ عظیم تحفہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے ارشاد فرمایا، غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ، کہ اے محبوب تیری امت میں ہر وہ شخص جو شرک سے دور رہے گا، غفرہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جو شرک سے دور رہے گا، لیکن قید لگا دی گئی، شرک سے دور رہنا ہے، یعنی کبائر کی معافی مل سکتی ہے، شرک کی معافی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی خیال کو، اپنی نیتوں کو اور اپنے قلوب میں توحید کو راسخ کرو، اللہ کی وحدانیت پر یقین کو راسخ کرو۔ تم ہزار مصیبتوں میں گھرے رہو، لاکھ پریشانیاں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مگر یہ جو یقین ہے میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ایک ہے، مجھے زندگی دینے والا اللہ ایک ہے، مجھے موت دینے والا اللہ ایک ہے، مجھے نعمتیں دینے والا وہی، آزمائشوں میں ڈالنے والا وہی، آزمائشوں سے نکالنے والا وہی ہے۔ اس رب پر یقین میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ معراج میں فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ، کہ محبوب آپ کی امت سے جو کوئی شرک سے دور رہے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ سفر معراج آقائے کریم علیہ السلام کا، یہاں عقیدے کی چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
معراج کے 3 مراتب ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے جانا، دوسرا مرحلہ ہے بیت المقدس سے آسمانوں تک جانا، تیسرا مرحلہ ہے کہ آسمانوں سے اوپر عرش، کرسی، لامکاں جانا اور عجائبات کا مشاہدہ فرمانا۔ تینوں کے سلسلے میں دلائل ایک جیسے نہیں، اس لیے تینوں کے متعلق عقیدے کا مرتبہ بھی ایک نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جانا، اسے قرآن عظیم نے بیان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ پروردگار سنتا جانتا ہے۔ تو اتنے سفر کا بیان قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، اور قرآن کریم کی آیت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث میں بھی موجود ہے جن احادیث کو بیان کرنے والے صحابہ بھی بے شمار ہیں، صحابہ سے سن کر تابعین بھی بے شمار، ان تابعین سے سن کر ان کے بعد والے تبع تابعین بھی بے شمار ہیں۔ گویا کہ یہ بیان کرنے والی صحابہ اور تابعین کی تعداد اتنی بڑی تعداد ہے، عقل یہ کہتی ہے اتنے سارے لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اتنے سارے لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اصطلاح میں ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے، جسے بیان کرنے والے اتنے سارے لوگ ہو جائیں، 50، 60، 100 لوگ ہو جائیں، سب ایک ہی بات بولیں، عقل کہے گی ایک آدمی غلط بولے گا، 2 غلط بولے گا، 4 غلط بولیں گے، لیکن 50، 60، 70 تھوڑی غلط بولیں گے۔ اتنے سارے صحابہ اسے روایت کرتے ہیں، اس لیے عقیدہ یہ ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، ایسا شخص کھلا ہوا کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن عظیم کی آیت کا انکار کر دیا۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ محبوب کو اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، تو حضور نے یہ سیر کی، اس کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ اب مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا، تو مسجد اقصی سے آسمانوں تک جانا، اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ سے ہے۔ کس طرح کی حدیثوں سے ہے؟ ان اصولی باتوں کو بھی سمجھیے، کس طرح کی حدیثوں سے ہے؟ ان روایتوں کو بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد چند ہی ہے، چند صحابہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کی سیر کو بیان کیا، لیکن صحابہ سے سن کر جو بیان کرنے والے تابعین ہیں وہ بہت سارے ہیں، پھر ان تابعین سے سن کر جو بیان کرنے والے تبع تابعین ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں۔ صحابہ تو چند ہیں، مگر ان سے سن کر تابعین اور تبع تابعین جو بیان کرنے والے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ اس کی ایک نظیر دیکھ لیجئے، ایک حدیث مشہور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر تنہا راوی ہیں، اس کے کوئی دوسرے صحابی اس کے راوی ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہیں، مگر حضرت عمر سے روایت کرنے والے لوگوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو جاتی ہے،
تو حضرت عمر تو تنہا، مگر بعد میں اتنی بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آسمانوں کی سیر کو بیان کرنا، اسے بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ نہیں، مگر ان صحابہ سے سن کر جو بیان کرنے والے تابعین اور تبع تابعین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی حدیث کو حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ حدیث مشہور سے ثابت ہے، اور جو حدیث مشہور کا منکر ہو وہ گمراہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آسمانوں کی سیر کا انکار کرے تو ایسا شخص گمراہ ہوا کرتا ہے۔ پھر آسمانوں کے آگے عرش، کرسی اور اس کے وراء الورا جانا، یہ چیزیں احادیث آحاد سے ثابت ہیں، یعنی جسے بیان کرنے والے لوگ ہر زمانے میں چند ہی رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد اسے بیان کرنے والوں کی نہیں ہوئی، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ تعداد ہو سکتی ہے ان 3 ادوار میں۔ تو ایسی روایات جو ہیں انہیں احادیث آحاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان سے ثابت ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مگر گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان اپنے رب تبارک و تعالی کی ذات پر ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیر کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ سیر کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ ہمارے رب کی قدرت اور اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ ایک نظیر دیکھیے، اتنی بڑی زمین، اور وہ بھی ایک نہیں، زمین در زمین 7 زمین ہے۔ اتنا بڑا آسمان، وہ بھی ایک نہیں، تہ در تہ 7 آسمان۔ بنایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ کتنی مدت میں بنایا؟ قرآن کریم میں خود فرمایا سورۃ الاعراف میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اتنی ساری زمینیں، اتنے سارے آسمان تمہارے رب نے صرف 6 دن میں بنا دیا ہے، صرف 6 دن میں بنا دیا۔ اب سوچو ذرا، جس رب کی قدرت کا یہ عالم ہو کہ اتنے بڑے آسمان، اور وہ بھی کیسے آسمان؟ آج کوئی بھی شخص کسی طرح کی بھی چھت کو بنانا چاہے اسے کھمبے اور ستون ضرور دینے پڑیں گے۔ یہاں کوئی کھمبا نظر آتا ہے؟ کوئی ستون نظر آتا ہے؟ ان آسمانوں کو روکنے کے لیے قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمانوں کو بلند کیا، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اس نے آسمانوں کو بلند کر دیا اس حال میں کہ بغیر نظر آنے والے ستونوں کے، کوئی ستون نہیں ہے، اس کے بغیر اس نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، پھر کہتے ہیں ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھو، مانتے ہو نا یہ رب لے کر کے گیا، سیر رب نے کرائی ہے، تو کہا اپنے رب کی شان تو دیکھو۔ سورہ یاسین اکثر پڑھتے رہتے ہو، سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے، فَإِن يَقُولَ لَهُ، تو کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ تو جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس پر بھی ایمان رکھو۔ رات کے تھوڑے سے عرصے میں محبوب نے مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے 7 آسمان، اس کے ورا عرش و کرسی، لامکاں تشریف لے گئے، مختصر سی مدت میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے دن ارادہ فرمایا کہ اہل مکہ کے سامنے اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ نے مجھے یہ عظیم دولت عطا فرمائی، یہ عظیم دولت عطا فرمائی، لیکن حضور خیال فرما رہے تھے نہایت انوکھی بات ہے،
لوگوں کے لیے بھروسہ کرنا مشکل ہوگا۔ حضور اسی فکر میں لوگوں کے مجمع سے جدا تشریف فرما ہوئے، لوگوں کے درمیان میں نہ بیٹھے، حضور الگ بیٹھے، اسی فکر میں تھے۔ ابو جہل گزرا، اس نے دیکھا کہ حضور آج خلاف معمول جداگانہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس میں آیا، اس نے حضور کو مخاطب کیا اور اس نے مزاح کے طور پر کہا، کیا آج کوئی اور انوکھی بات ہوئی ہے؟ کیا آپ اتنے فکر مند نظر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، بات واقعی انوکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے آج رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا اور پھر مجھے وہاں سے واپس یہاں بھی پہنچا دیا۔ ابو جہل سوچا، ہم جاتے ہیں بیت المقدس، 1 مہینہ لگ جاتا ہے جانے میں، اور یہ کہتے ہیں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، 1 رات بھی نہیں، شارٹ ٹائم، گئے بھی اور آ گئے بھی، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس نے یہ سوچا اگر میں ابھی انکار کر دوں گا تو پھر میں لوگوں کو جمع کر کے لاؤں گا، اس ٹائم پوچھوں گا تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ مکر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہ ذات ہے کہ جو کہتی ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ جو حکم رب العالمین ہوتا ہے وہی کہتی ہے، یہاں مکرنا کیسا؟ اس نے کہا کیا میں لوگوں کو جمع کروں، ان کے سامنے بھی آپ یہی بات بولیں گے؟ حضور نے فرمایا رب کا احسان ہے، سب کو بلا لاؤ تو بھی میں یہی بات کہوں گا۔ سارے لوگ آ گئے، اکٹھا ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا اب کہیے آپ کیا بول رہے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس بات کو بیان فرمایا۔ جب بیان فرمایا تو وہ کافر مذاق اڑانے لگے، کسی نے تالی بجائی، کسی نے سیٹی بجایا، اور مطعم نامی ایک کافر نے کہا اس سے پہلے آپ نے جتنی باتیں کہی تھیں وہ سب تو واضح تھی، لیکن آج کی بات عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ کوئی کافر اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات کفار کے درمیان گردش کرنے لگی، آج ایسا عجیب دعویٰ کر دیا، ایسی عجیب بات کہہ دی انہوں نے۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ اپنی ناقص عقلوں سے سوچ رہے تھے، اپنی ناقص عقلوں سے۔ اب ذرا آپ اس کو یوں بھی دیکھیے، آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ 1000 ٹن لوہا ہوا میں معلق رہ سکتا ہے تو کیا آدمی مانتا؟ لیکن آج ہوائی جہاز 1000 ٹن کا ہوتا ہے، ہوا میں معلق رہتا ہے کہ نہیں؟ تو 100-125 سال پہلے کوئی یہ بات کہتا تو تسلیم نہ کرتا کوئی، لیکن آج تسلیم کر رہا ہے آدمی۔ آج سے 150 سال 200 سال پہلے کوئی کہتا کہ میں یہاں بیٹھ کر امریکہ کی آواز سن رہا ہوں، کیا کوئی تسلیم کرتا؟ لیکن آج وہ ممکنات سے ہے، آج وہ چیز محالات سے، ناممکنات سے نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ظاہری مشاہدات کے پیش نظر کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسے عادتاً محال جانتے تھے کہ عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کافروں نے سوچا اب مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کا بہت اچھا موقع ہے، اور مسلمانوں تاریخ کا یہ موڑ بھی بہت اہم ہے کہ حضور نے جب سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، بعض کمزور ایمان والے لوگ مرتد بھی ہو گئے ہیں، مرتد بھی ہو گئے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ہم ایمان غیب پر لاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جن کے اعتقاد کمزور تھے وہ مرتد بھی ہو گئے۔ اس چیز کے بیان کو سن کر کے یہ بات پھیلی، بعض کافر حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچے، اور صدیق اکبر کے پاس پہنچ کر کے ساری رودات سنائی۔ جب ساری رودات سنائی، صدیق اکبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سنانے والے کافروں سے پوچھا، سنانے والے کافروں سے پوچھا اب قال ذلک، کیا انہوں نے ایسا فرمایا ہے؟
سنانے والے کافر نے کہا نعم، ہاں ہاں، ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، ان سے سن کر کے آیا ہے تبھی تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہا ہے انہوں نے ایسا؟ ابھی حضور سے صدیق اکبر نے پوچھا نہیں، ابھی حاضر خدمت نہیں ہوئے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کافر سے سنتے ہیں کہ حضور نے ایسا کہا۔ اب صدیق اکبر کا جواب دیکھیے، صدیق اکبر کہتے ہیں لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر حضور نے یہ بات کہا ہے 100% سچ کہا ہے۔ اگر حضور نے یہ بات کہی لَقَدْ صَدَقَ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے ہے کہ حضور نے بے شک سچ کہا ہے۔ دو مرتبہ تاکید کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ سن کس سے رہے ہیں؟ کافر سے سن رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ محبوب کریم کی ذات عالی وہ ذات عالی ہے کہ ان کے فضائل و مناقب جو کہ تمہیں اگرچہ ضعیف سند سے ملے، اگرچہ ضعیف سند سے ملے مگر اور انہیں الوہیت کے درجے کو پہنچانے والے نہ ہوں۔ اب یہاں سندوں کے ذوف اور اس کی قوت کے چکر میں نہ رہنا بلکہ محبوب کے فضائل کو تسلیم کرنا، یہاں سندوں میں نہ رہنا، ان کی فضیلتوں کو تسلیم کرنا، یہ ہے معیار باب فضائل میں صدیق اکبر کا۔ یہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ایسا، فلاں راوی ایسا، کہ باب فضائل میں جبکہ الوہیت کے درجے کو نہ پہنچے تو پھر کافر کی خبر بھی مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب ان کافروں نے کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے، آپ بڑے ذہین آدمی، بڑے عقل مند آدمی، بڑے دانا آدمی، عرب کے الجھے ہوئے مسئلے آپ حل کرتے ہیں، اتنے بڑے عقل مند آدمی، لیکن یہ بات جو کہ عقل میں نہیں آ رہی ہے آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، بات تو عقل میں آئی نہیں رہی ہے پھر آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی لأصدقہ، انی لأصدقہ، بے شک ضرور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، بے شک ضرور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ عربی گرامر میں جائیں گے، یہاں ایک مرتبہ اور ضرور کا ترجمہ ہو سکتا ہے، بے شک میں ضرور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا اتنا تاکید کے ساتھ؟ کہتے ہیں فیما ہوا ابعد من ذالک، کہا میں ان کی تصدیق کرتا ہوں ضرور۔ کس میں کرتا ہوں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں وہ تو اس سے بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں اور میں اس میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہا بڑی بڑی باتیں، اس سے بڑی بڑی باتیں؟ کہا ہاں، تمہیں کیا پتا ہے، ایمان کی عینک لگاؤ، پھر اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میں تو صبح شام وہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کیا کرتا ہوں، صبح شام وہ آسمان کی خبریں دیتے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں تو پھر میں اس کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ وہ کافر مبہوت ہوئے اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کو جو مرتبہ عطا فرمایا۔ امام مستدرک نے روایت کیا کہ پھر جب ابو بکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کو نے حضرت ابو بکر سے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، کہ اے ابو بکر اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ یہ کیسا یار غار ہے کہ سفر معراج کا بھی رفیق ہے وہ، یہاں بھی ان کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقائے کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی برکتیں، دیدار الہی کی جو برکتیں ہیں، کلام الہی کی سماعت کی جو برکتیں ہیں، اس کا فیض اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، دونوں جہان میں عطا فرمائے، اور حضور کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے، ہمارے حال زار پہ کرم فرمائے۔ مسلمانوں، اپنے
عقیدے کی اور اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوری امت کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ہمیں آج اپنی آپسی رنجشیں بھلا کر مسلمانوں کو اکٹھا ہونا، ایک ساتھ رہنا اور دینی حمیت کے ساتھ جینا، دینی غیرت کے ساتھ جینا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے وہ مار دی جاتی ہے، مگر جو بکری ریوڑ میں رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ آج جو پریشانیوں کا سیلاب ہے، اس کا سبب ہمارا عقیدے میں ایک ہونے کے باوجود ٹکڑوں میں بٹا رہنا ہے۔ اگر ہم اتحاد عقیدہ کے ساتھ ایک ہو جائیں فکری اور نظریاتی اعتبار سے، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے جن عرب کے گرے ہوئے لوگوں کو ایک کر کے ایسا اٹھایا کہ انہوں نے ساری دنیا پر راج کیا تھا، ساری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے، وہ توفیق اور وہ سعادت ہمارے خانے میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو فکری اعتبار سے ایک کریں، ایک دوسرے کا ساتھی بنیں، ہم درد بنیں۔ ایک دوسرے کا ساتھی بننا، ہم درد بننا، اسے بھی واقعہ معراج سے سنیں۔ حضرت انس کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، کیا؟ کوئی آدمی صدقہ دے گا، اس کا ثواب اسے 10 گنا دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے، صدقہ نہیں دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، اسے اس کا 18 گنا ثواب دیا جائے گا۔ صدقہ دو تو 10 گنا، قرض دو تو 18 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، قرض دینے پر 18 گنا ثواب۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس لیے کہ جس کو صدقہ آپ نے دیا وہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے اور بے ضرورت بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرض لینے کون آئے گا؟ جو ضرورت مند ہوگا۔ بے ضرورت والا قرض لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو امت کی ضرورت کو پورا کرنے پر صدقے سے 8 گنا زیادہ بڑھ کر کے ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا مسلمانوں؟ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کس طرح سے شامل ہونا چاہیے، کس طرح سے شریک ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے قلوب میں کشادگی پیدا ہوگی، ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں گے۔ اس لیے پیغام معراج یہی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت کو دل میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں۔ جب ہم جگہ پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد تب تک فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے بھائی کی مدد کریں تو اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اندر اجتماعی سوچ لائیں گے، انفرادی سوچ سے جدا ہوں گے۔ صرف انفرادی سوچ سے جدا ہو کر اجتماعی سوچ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کی، اعمال کی، قلوب کی، اذہان کی اصلاح فرمائے اور محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔